الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ کل ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان پیش کیا تھا۔ ایک بہت بڑا فقہی قاعدہ ہے، القواعد الفقہیہ کے نام سے باقاعدہ دو جلد کتابیں ہیں۔ ان میں ائمہ معصومین نے جو موٹے اصول دیے ہوئے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں سینکڑوں مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں۔ موٹے اصول جیسے کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، جب تک کسی چیز کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو اس کو پاک سمجھو۔ کسی چیز کو نجس ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ نجس ہو گئی ہے، یہ چیز خون لگا ہے، پیشاب لگا ہے، پاخانہ لگا ہے، کسی منکر خدا نے، ہندو نے گیلا ہاتھ لگایا، یہ ہے۔ یعنی کسی چیز کو نجس ڈکلیئر کر کے اس پر نجس والے احکام لاگو کرنا چاہیں تو اس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اچھا، کسی چیز کو پاک ڈکلیئر کر کے اس کو اوپر پاک کپڑا، پاک برتن، پاک بدن والے احکام لاگو کرنا چاہیں، اس کے لیے اس کا مشکوک ہونا کافی ہے۔ ایک لباس پڑا ہوا ہے اور وہ اس کے بارے میں شک ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے، وہ کہتے ہیں پاک کرو۔ مجھے یاد ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ زندہ تھے، قم میں ان کی جو یعنی افتتاح کا آفس ہے، دنیا بھر سے جہاں وہ سوالات آتے ہیں وہاں سے جواب دیے جاتے ہیں۔ میں ایک مسئلہ لے کے ان کے دفتر میں گیا ہوا تھا۔ ایک سید تھے، ان کا نام سید جعفر کریمی تھا۔ وہ شروع میں نجف سے ان کے ایران سے جلا وطنی اور پھر نجف اور پھر فرانس، انقلاب کے آخر تک اور انقلاب کے بعد تک وہ بندہ ان کے ساتھ تھا، سید جعفر کریمی۔ وہاں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خمینی کے ساتھ رہے ہیں، وہ کس مزاج کے ہیں؟ شکی مزاج کے ہیں، شکی مزاج کے نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ نص سے روایت پر عمل کرتے ہیں، یعنی امام کا جو فرمان ہے نا اس کے متن پر عمل کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہا ہم آخری دفعہ جب عراق سے نکلنے کے لیے نا نجف سے نکل کے بغداد پہنچے، بغداد کے ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرے۔ بغداد دارالخلافہ ہے، وہاں ہوٹلوں میں مسلمان بھی ٹھہرتا ہے، غیر مسلم بھی ٹھہرتا ہے، شیعہ بھی ٹھہرتا ہے، غیر شیعہ بھی ٹھہرتا ہے۔ اچھا، کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل میں کمرے میں۔ کہا میں اپنا کہا انہوں نے کہ میں ہوٹل والا تولیہ استعمال نہیں کرتا، نہا کے ہوٹل والے تولیہ سے اپنے بدن کو جسم کو خوش نہیں کرتا، میں نے اپنے ساتھ اپنا اسپیشل تولیہ رکھا ہوا ہے۔ کہا میرے سامنے امام خمینی نہائے اور نہا کے ہوٹل کا جو تولیہ تھا اسی سے اپنے بدن کو خوش کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، وہ اس روایت پر عمل کرتے ہیں۔ بھئی ہوٹل کے اندر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کسی ہندو نے جو ہے نا اس کو استعمال کیا ہو سکتا ہے کسی ایسے آدمی نے استعمال کیا ہو جس کو نجاسات کا پتہ ہی نہیں ہے، لاؤبالی ہے۔ نہیں، ان جو ہے نا شکوک و شبہات کی پرواہ مت کرو، جب تک یقین نہ ہو کہ یہ کپڑا یا یہ پلیٹ یا بدن نجس ہو گیا ہے اس کو پاک ڈکلیئر کرو۔ یہ کتنی بڑی سہولت ہے کہ کسی چیز کو پاک سمجھ کے اس پر پاک والے احکام لاگو کرنا ہو، اس کا مشکوک ہونا کافی ہے۔ اگر اس کو نجس سمجھ کے اس کو بچنا آپ چاہیں پھر آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ نجس ہے۔ اسی طرح قوانین ہے، قوانین علی الید ما اخذت حتی تؤدی، علی الید ما اخذت حتی تؤدی۔ اچھا جی، کسی چیز کا
اگر امانت آپ کے پاس ہے تو جو ہے نا وہ اس کو امانت مالک تک تو پہنچانا صحیح حالت میں آپ کی ذمہ داری ہے. ما علی الامین الا الیمین. فقہی قاعدے ایک دو بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ قاعدے ہمیں امام معصومین نے دیے ہیں، ان کی روشنی میں بہت سارے اختلافی مسائل کا جو ہے نا وہ ہم کر لیتے ہیں. ما علی الامین الا الیمین. آپ نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. انبیاء کے اولاد کا قاتل، اس نے اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. انبیاء کی اولاد کا قاتل اگر آپ کے پاس امانت رکھے، یا آپ شروع سے قبول نہ کریں، میں جو ہے نا ذمہ داری وہی نہیں لیتا، کسی اور کے پاس رکھو. اگر ذمہ داری لے لی ہے پھر اس میں خیانت جائز نہیں ہے. جس طرح ایک اثنا عشری آپ کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت جائز نہیں ہے. اچھا، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، وہ آپ سے کھو جائے، موبائل رکھی تھی، گھڑی رکھی تھی، گاڑی آپ کے حوالے کی تھی بطور امانت، وہ کھو جائے، چور اٹھا کے لے جائے، ڈاکو اٹھا کے لے جائے. اچھا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چیز کی اس طرح حفاظت کی ہے اور اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی جس طرح اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، قیمتی موبائل دیا ہے، اس کو آپ باہر دیوار کے اوپر رکھ دیں اور کوئی اٹھا کے لے جائے، آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے. کوئی گاڑی آپ کے حوالے کر کے جاتا ہے امانت کے طور پر، اس کو باہر سڑک پر رکھ دیں اور آپ سو جائیں، اور ادھر سے کوئی چور جو ہے نا وہ شیشہ توڑ کے گاڑی اڑا کے لے جائے، آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی. ہاں، جس طرح اس چیز کی، ہر چیز کی حفاظت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طرح اس کی حفاظت کی جانی چاہیے تھی اس طرح کی حفاظت میں آپ نے اگر کوتاہی نہیں کی تو پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں. اب کون یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ نے اس کی اس طرح حفاظت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہاں کہتے ہیں کہ ما علی الامین الا الیمین. امین جس کے پاس امانت رکھی ہے نا، اس کے ذمہ قسم ہے، وہ قسم کھائے کہ میں نے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. غلط قسم کھائی ہے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، لیکن یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے اگر کھو جائے یا چور اٹھا کے لے جائے. اور اس طرح کے بہت سارے قواعد ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ من کان علی یقین، جس کو کسی بات پر یقین ہو، فشک، یہ اس کے بعد پھر وہ شک کرنے لگے. یقین تھا کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے، بعد میں شک کرے کہ پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. فلیمز علی یقینہ، وہ اپنے اسی یقین پر قائم رہے. اور فإن الشک لا ينقض اليقین، ہاں شک کبھی بھی یقین کو نہیں توڑ سکتا. ہاں، اب شک کی وجہ سے آپ اپنے یقین سے جو ہے نا وہ نہ ہو. اگلا، ولا تشہدوا قول الزور، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. لفظ زور قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، اردو والا زور نہیں ہے. فارسی میں کہتے ہیں 3 چیزوں کے ذریعے جو ہے نا وہ انسان کو خریدا جا سکتا ہے، گمراہ کیا جا سکتا ہے. زر، زور، اور پتہ نہیں زن بھی ہے میرا خیال، زن، زر، زور. ہاں، اچھا قرآن میں ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، زے واو رے کا معنی جھوٹ ہے. فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، روایات کے اندر اس کی تفسیر میں گانا کی صورت میں اس کی تفسیر کی گئی ہے. قول الزور کی تفسیر گانے سے کی گئی ہے. آپ ہمارے علماء کرام کی وہ اخلاقیات کی کتاب دیکھیں، یہی آغاز دستقیب کی کتاب کو دیکھیں. غنا، غنا، گانا گانا، گانا سننا، ہاں یہ حرام ہے. گانا گانا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے. ادھر آپ جائیں تو گانا کے حرام ہونے کی دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور معصوم کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہاں زور سے مراد
اگرچہ لغت میں ڈکشنری میں وہ ہے کیا کہتے ہیں جھوٹ کے معنی میں ہے، لیکن یہاں گانا جو ہے نا اس سے بچنے کا حکم ہے۔ جھوٹ سے بچنا، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، ایسی محفل میں بیٹھنا بھی حرام ہے جہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جہاں آپ کو یقین ہونا کہ یہ بولنے والا خطیب اب جس نام سے بھی ہے، ذاکر کے نام سے آتا ہے، علامہ کے نام سے آتا ہے، حجت الاسلام کے نام سے آتا ہے، نعوذ باللہ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اس محفل میں فرمایا لا تشہدوا قول الزور، جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو وہاں حاضر نہ ہو، اسمبلی میں نہیں بیٹھتے، اس اسمبلی میں بھی نہ بیٹھو۔ یہ خطرناک بات کی ہے، لا قول الزور۔ اچھا، میں نے بہت ساری ایک مجلس سنی ہے، کم از کم 15 منٹ جو ہے نا وہ امام حسین اور حضرت علی اصغر علیہ السلام دونوں کا مکالمہ، امام حسین نے یہ فرمایا، حضرت علی اصغر نے یہ فرمایا، امام حسین نے یہ فرمایا۔ بابا اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، خدا ایک شیرخوار بچے کو پیدائش کے فوراً بعد بولنے کی طاقت دے تو وہ دے سکتا ہے اور وہ بول سکتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے ثابت ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی تھی، اور یہ کہا تھا، امام حسین نے جواب میں یہ کہا تھا۔ کہیں مسترد تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی مکالمہ ہوا ہو۔ زبان حال کے طور پر زبان حال کے طور پر آدمی کچھ باتیں کر سکتا ہے، لیکن 15 منٹ کم از کم جو ہے نا حضرت نے یہ کہا۔ بہت ساری کتابیں، اگر مولانا حسن ظفر بھی کہہ رہے تھے آواز آتی ہے، کدھر سے آتی ہے وہ آواز؟ اتنا کہہ دیا جاتا ہے آواز آتی ہے، اس کے بعد پھر جو مرضی کا ہو کہ بھئی آواز آئی، وہ آواز کس کی تھی، کس نے آواز دی اور اس آواز میں کیا کہا۔ یہ جھوٹ بولنا، دو باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ جو تاریخ میں پیش نہیں آیا، آپ اس کو بیان کریں کہ یہ تاریخ میں پیش آیا ہے۔ حضرت علی اصغر اور امام حسین میں کوئی مکالمہ، تبادلہ خیال، گفتگو نہیں ہوئی، اور آپ کہیں کہ یہ باتیں ہوئی ہیں۔ یہ دوسرا یہ کہ تقریباً یہ بھی اس جملے میں ہی آتا ہے، ایک بات جو خدا نے نہیں کہی، رسول نے نہیں کہی، امام نے نہیں کہی، اور آپ کہیں کہ جو ہے نا وہ امام نے فرمایا ہے۔ یہ خطرناک جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ اگر روزو میں آپ بولو گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فلان امام معصوم کی قبر فلان جگہ ہے، وہ ادھر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ سے نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی واقع کربلا کے بارے میں اور باتوں میں امام معصوم کی طرف ایک بات منسوب کریں، آپ نے جناب زینب کبریٰ سے یہ کہا، جبکہ جناب زینب کبریٰ سے امام نے نہیں کہا تھا، جھوٹ ہے، اور امام کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، انسان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا کہ لا تشہدوا قول الزور، یعنی جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو ادھر جو ہے نا وہ حاضر نہ ہو۔ آگے بڑی خطرناک بات ہے، جی ہاں، اگلا ہے وَلَا تَجْلِسُوا عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، یہ بہت مشہور اور معروف فتویٰ ہے ہمارے علماء کرام ہیں، شراب پینا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے۔ کوئی تھوڑا سا بھی دین رکھتا ہو، مسلمان، شیعہ، سنی، وہ یہ کام نہیں کرتا، شراب خوری نہیں کرتا۔ منسوب ہے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف، فرمایا کہ اگر کسی کنویں میں یعنی اس کے مضمون کے مطابق علماء کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین کو یہ اس عمل سے، شراب خوری سے یا شراب سے کتنی نفرت تھی۔ اگر ایک کنویں میں نا ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے اور اس کنویں کا پانی ڈول میں کسی کھجور کے درخت کو دیا جائے، فرماتے میں اس کھجور کا درخت کا جو ہے نا وہ کھجور نہیں کھاؤں، یعنی ایک وہ قطرہ منہ میں ڈالے وہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نا۔ یہ
اب مجتہد سے اگر پوچھو کہ بھائی یہ کیسا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا اچھا بھائی یہ جو درخت ہے، ہاں اس درخت کی کیاری میں، کھجور کے درخت کی کیاری میں، صرف کھجور کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی پھل، سیب، خوبانی، آملوگ یا پتہ نہیں وہ لوکاٹ، ہاں اس کی کیاری میں اس کنویں سے پانی ڈالا گیا ہے جس میں ایک قطرہ شراب کا گرا تھا، کوئی مجتہد آپ کو یہ نہیں کہے گا بھئی حرام ہے۔ لیکن نفرت کا اظہار کیا ہے آپ نے۔ وہ ایک آدمی پتہ نہیں کوئی کاروبار کی سلسلے مصر جا رہا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو کچھ پیسے دیے، کہا کہ اس کو بھی کاروبار میں لگاؤ اور جو منافع ملتا ہے جو ہے نا اسے مجھے بھی دے دو۔ اس نے بعد میں دگنا مثلا اگر 10 درہم دیے تھے تو 20 درہم جو ہے نا وہ پرافٹ کے طور پر وہ کما کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اچھا اس کو لینے میں اور استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، شرعاً حرام نہیں ہے۔ امام نے فرمایا مجھے اپنے 10 درہم دے دو، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن امام کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق امام معصوم اور امام غیر معصوم میں۔ اتنا پرافٹ کہا کہ مجھے اپنے 10 درہم دے دو، ہاں 10 کے بجائے ہاں دگنا جو ہے نا منافع وہ لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا لا تجلسوا، یہاں شراب خوری سے منع نہیں فرمایا ہے، فرمایا لا تجلسوا علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر، اس دسترخوان پر مت بیٹھو۔ ابھی پرانے زمانے میں دسترخوان ہوتے تھے، ابھی آپ ٹیبل کہیں، ہاں اس ٹیبل پر مت بیٹھو کہ جس کے اوپر جو یہ اس کے مطابق باقاعدہ فقہا کا فتویٰ ہے، اس دسترخوان پر ٹیبل مت بیٹھو جہاں پر جو ہے نا وہ شراب خوری ہو رہی ہو۔ یہ عجیب جملہ ہے، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْرِي مَتَى يُؤْخَذ، بندے کو نہیں پتا کہ کب اللہ مواخذہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے اسی شراب خوری کے موقع پر جو ہے نا اللہ ان کا مواخذہ کرے، کوئی اجتماعی عذاب نازل ہو جائے اور خشک اور تر دونوں جو ہے نا وہ زد میں آ جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں گندم کے ساتھ کیا پیس جاتی ہے؟ دن، ہاں وہ پیس جاتی ہے۔ یہ ہے لا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتنہ اجتماعی عذاب کو کہا جاتا ہے، اس اجتماعی عذاب سے بچو، ڈرو جو نازل ہونے کے بعد صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا، ہاں سب کو اپنے لپیٹ میں آتا ہے۔ ہاں وہ حکمران جھوٹ بولیں تو لوگ قحط سالی کے شکار ہوتے ہیں، ہاں وہ بارانی علاقوں میں اگر قحط سالی ہو تو بیچارہ زمیندار متاثر ہوگا، جس حکمران کے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں یہ بارشیں نہیں ہوئی وہ کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ اس کو کیا ہے بھائی، سارے پورا سال بارش نہ ہو، ہاں اس کا جو ہے نا پوری دنیا کے بینکوں میں پیسہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بیچارے جو ہے نا یہ پیچھے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاوضہ دیتا ہے۔ ہاں کسی کے گناہ کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، بے گناہ زد میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بے گناہ کو اس کا معاوضہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے روز قیامت کی بندہ راضی ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها، نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت دخولا في الجنة ونجاة من النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر وأيد حماة الدين، اللهم احفظ واحمي الشيعة أمير المؤمنين وأهلك أعداءهم وفرقهم تفريقا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة۔